کس کی سنگت صحبت اور قربت کے لیے یہاں آ کے بیٹھی ہیں؟ اللہ کی سنگت، اللہ کی سنگت کے لیے۔ اور اعتکاف میں بیٹھا ہوا آدمی جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے نا، وہ اللہ کا ہم نشین ہوتا ہے، اللہ کی سنگت میں بیٹھے ہیں۔ تو مجھے ایک بات بتائیں، سنگت کس کی اور پھر مشکل کی طرف دھیان، ان دو باتوں میں کوئی جوڑ بنتا ہے؟ جسم سے نہ پوچھیں، دل سے اور روح سے پوچھیں۔ اللہ کی سنگت کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے، اللہ سے دوستی اور لو لگانے کے لیے بیٹھی ہیں۔ انتظامات میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اس میں مشکلات آتی ہیں، تو جو 10 دن اللہ سے عشق کرنے اور اللہ سے لو لگانے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرنے لو لگانے کے لیے اس عظیم سنگت میں آ کے بیٹھے، تو مشکلات کی طرف دھیان جانا چاہیے؟ بتائیں، جو میری بہنیں اور بیٹیاں کہتی ہیں کہ مشکلات کی طرف دھیان پھر بھی جانا چاہیے، وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ جو کہتی ہیں کہ مشکلات کی طرف دھیان جانا چاہیے، تو یہ تو بات ہے، جب جس کی سنگت کے ساتھ بیٹھی ہیں اس کی سنگت میں تو لوگ آرے سے چروا دیتے ہیں اپنے آپ کو، یحییٰ علیہ السلام ہو، زکریا علیہ السلام ہو، گردنیں کٹوا دیتے ہیں، انگلیاں اور ہاتھ کٹوا دیتے ہیں، اور پورا جسم لہو لہان کروا لیتے ہیں اور فاقے کر لیتے ہیں۔ ایون اگر کھانا ملنے میں بھی پریشانی آ جائے، اونچ نیچ ہو جائے، تو پیٹ کے لیے بیٹھی، بھوک کے لیے بیٹھے ہیں ہم؟ بولیے، ہاں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اگر سونے میں کوئی تکلیف آ جائی تو ٹھیک ہے، جسم کو کہیں کہ آپ کا حساب جب گھر جائیں گی وہاں چکا لیں گے، جسم کو کہیں آپ کی کوئی کمی بیشی ہے نا تو گھر جائیں گی تو چکا دیں گے، آپ کا پیٹ بھر دیں گے، جسم کو کہیں۔ مگر یہاں ہم اپنے مولا کے پاس بیٹھے ہیں، یہاں تو درمیان میں ہمیں خراب نہ کر۔ آپ تصور کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ بھی اور امہات المومنین بعد میں، وہ اعتکاف بیٹھتے تھے، اور کس کس زمانے میں اعتکاف بیٹھتے تھے، اور آج تک مختلف جگہوں پر لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، کس حال میں بیٹھتے ہیں۔ جتنا مقصد عظیم ہوتا ہے، جتنا مقصد عظیم ہوتا ہے، وہ عظیم مقصد اتنی ہی تکلیف سے حاصل ہوتا ہے، اور جو چیز آسانی سے حاصل ہو جائے وہ چیز بڑی نہیں ہوتی۔ بس ایک جملہ یاد کر لیں، وہ چیز بہت بڑی نہیں ہوتی جو آسانی سے مل جائے، اور جس کے ملنے میں تکلیف ہو، جتنی تکلیف ہو اتنی ہی وہ شے بڑی ہوتی۔ یہ بات آپ کے دل و دماغ کو لگتی ہے، ذہن قبول کرتا ہے؟ جو چیز جتنی تکلیف کے بعد ملے وہ اتنی محبوب ہوتی ہے، اتنی عظیم ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں اور میری بندیاں میری محبت میں، میرے عشق میں مجھ سے لو لگانے کے لیے آ تو گئی ہیں۔ اللہ دیکھتا ہے، وہ ہر وقت اللہ کی نگاہ اس کے در پر بیٹھے ہوئے معتکفین اور معتکفات پر ہے، آپ کی طرف ہے نگاہ، اور ملائکہ کی نگاہ بھی لگی ہوئی، فرشتوں کی بھی، اور فرشتے آئے ہوئے بھی ہیں، بیٹھے سارا دن 24 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں آپ کے ساتھ، ذکر کی مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں۔ انہوں نے جا کے رپورٹ بھی کرنی ہوتی ہے۔ اب فرشتہ جا کے رپورٹ کرے گا، آپ سوچیں، ایک فرشتہ اگر جا کے کسی کی، آپ کی، میری، کسی کی یہ رپورٹ کرے کہ باری تعالیٰ آئی تو تھی یہ تیری بندی، تیرے عشق میں، تیری محبت میں، تیری لو لگانے میں کیا کرتا ہوں بیٹے؟ میں اللہ سے پیار سکھاتا ہوں، اللہ کا پیار سکھاتا ہوں، اور اللہ کے محبوب کا پیار سکھاتا ہوں، اور اللہ کی پسند کہ کیسے راضی ہوتا ہے وہ راستہ بتاتا ہوں، تاکہ آپ کے من اللہ سے جڑ جائیں اور اللہ کے حبیب سے جڑ جائیں۔ اب آپ سوچیں کہ فرشتے جا کے اگر 10 15 20 50 فرشتے
100-200 فرشتے جا کے رپورٹ دیتے ہیں۔ ہر روز بیٹے آپ کی رپورٹ سبمٹ ہوتی ہے۔ جو فرشتے صبح آتے ہیں وہ نماز مغرب کے وقت چلے جاتے ہیں، یہ ڈیوٹیز ہیں، اور اللہ کے حضور جا کے رپورٹ دیتے ہیں۔ نماز مغرب کے وقت نئی جماعت آ جاتی ہے فرشتوں کی آپ کے ارد گرد۔ ابھی پہلے فرشتوں کی ڈیوٹی تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے گی، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے پتہ ہے وہ بیٹھے ہیں آپ کے ارد گرد، دائیں بائیں سب بیٹھے ہیں۔ وہ میری یہ باتیں بھی لکھ رہے ہیں کہ میں یہ سمجھا رہا ہوں، انہوں نے یہ رپورٹ بھی دینی ہے۔ مغرب کی نماز کے وقت ایک اور بہت بڑا جماعت آ جائے گی فرشتوں کی، انہوں نے فجر کے وقت جانا ہے اور رپورٹ دینی ہے۔ اب ایک سوال کا جواب دیں، اگر 100-200 فرشتے یا 10-20-50 فرشتے جا کے یہ رپورٹ دے دیں اللہ پاک کو کہ باری تعالیٰ تیری بندیاں تیرے عشق کا نام سن کر، تیری محبت کا نام سن کر، تیری سنگت کا نام سن کر وہاں آ تو گئی تھی، میرا ذکر کریں گے، یہ سن کر کہ وہ تیری باتیں بتائیں، وہ تیری باتیں بتائیں گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کتنے بڑے امام تھے، نام سنا ہے نا بیٹے؟ ہاتھ کھڑا کریں، حضرت امام احمد بن حنبل۔ ہاں تو یہی نام، انہی ناموں کا بتاتے بتاتے تو زندگی گزر گئی ہے نا میری، ابھی بھی پتہ نہیں ہوگا۔ تو ان کے زمانے میں ایک بہت بڑے ولی اللہ تھے، اور عارف تھے اور عاشق تھے، اللہ کے دوست تھے، اللہ کے دوست۔ آپ سمجھتے ہیں ہمارے بھی دوست ہوتے ہیں نا، آپ کی بھی دوست ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کے بھی دوست ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا دوست اللہ ہوتا ہے، جن کا دوست اللہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ سے پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو بھی کسی کا دوست ہوتا ہے، تیرے بھی کوئی دوست ہیں؟ وہ کہتا ہاں میرے بھی دوست ہیں۔ ہم نے تو سنا ہے تیرے صرف بندے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے نہیں، بندوں میں سے میرے کچھ دوست بھی ہوتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ پاک نے قرآن مجید نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا، میں کئی اہل ایمان کا کئیوں کا دوست ہوتا ہوں۔ اور ادھر ان اولیاء اللہ، کچھ بندے اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور کچھ بندوں کا اللہ دوست ہوتا، ادھر بھی دوستی کا رشتہ ہے۔ امام احمد بن حنبل، ان کے دور میں ایک اللہ کا بڑا پیارا دوست تھا، اسی شہر بغداد میں، ان کا نام تھا بشر الحافی۔ بشر الحافی وہ اللہ کے عشق میں ننگے پاؤں پھرتا تھا۔ تو امام احمد بن حنبل ان کی مجلس میں جا کے بیٹھتے تھے، ان کی مجلس میں باتیں سنتے تھے۔ امام احمد بن حنبل کو ان کے شاگردوں نے، علماء نے، فقہاء نے، بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ ساری دنیا آپ کے پاس آتی ہے، آپ جا کے بشر الحافی، ننگے پاؤں پھرنے والے فقیر، اس بندے کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، آپ کیوں جاتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل نے بتایا ساری دنیا میرے پاس اس لیے آتی ہے کہ وہ مجھ سے شریعت کی باتیں سنتے ہیں۔ کیا؟ میں سادہ لفظ بول رہا ہوں، سادہ، مجھ سے بولی شریعت کی باتیں سنتے ہیں، مسائل سنتے ہیں، احکام، مسائل، شریعت کی باتیں سنتے ہیں۔ تو پوچھا آپ کیوں جاتے ہیں حضرت بشر الحافی کے پاس؟ کہتے ہیں میں ان سے اللہ کی باتیں سننے جاتا ہوں۔ کیا سنتا ہوں؟ اللہ کی باتیں سننے جاتا ہوں۔ وہ فرشتے اگر جا کے رپورٹ دیں کہ آئی تو تھی کئی بہنیں بیٹیاں، کسی سے ایک شخص تھا، اس سے تیری باتیں، اللہ کی باتیں سننے کے لیے آئی تھی، تیری باتیں سننے کے لیے آئی تھی، تاکہ تیری باتیں سن سن کر ہمیں بھی کچھ اس سے پیار ہو جائے۔ جس کی بات کثرت سے کرتے رہو نا کہ وہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا حسین و جمیل ہے، اتنا اچھا ہے، اتنا خلیق ہے، اتنا سخی ہے، اتنے اس کے اچھے انداز ہیں، اس کا اٹھنا ایسا، بیٹھنا ایسا، بولنا ایسا، پہناوا ایسا، برتاؤ، ہر روز تعریف سنتے رہیں نا، ہر روز تعریف سن کے، باتیں سن سن کے تھوڑا پہلے اجنبیت ہوتی ہے، پہلے آپ اجنبی فیل کرتے ہیں، پھر سنتے 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 تھوڑا سا مانوس ہو جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ انس پیدا ہوتا ہے، پھر پیار ہوتا ہے، ہو جاتا ہے یہ نہیں بولیے،
ہو جاتا ہے نا. اسی طرح محبت ہوتی ہے انسانوں کو. جانور بھی اسی طرح مانوس ہوتے ہیں، پہلے بھاگتے ہیں، پھر آپ اس پہ ہاتھ پھیرتے ہیں آہستہ آہستہ، اس کو کھانا دیتے ہیں، پھر وہ قریب آتا ہے، پھر قریب آتا ہے. پرندے بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں، یہ فطرت ہے. کبوتر، چڑیا، جس کو لے لو، پہلے وہ بھاگتے ہیں آپ سے، بھاگ جائیں گے، پھر آپ ان کو دانہ ڈالیں گے، ان کو کھانا دیں گے جو ان کو پسند ہے تو مانوس کریں گے، وہ پھر آنے لگے گا. یہ چھوٹے بچے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ میری بیٹی ہے مروہ باجی، تو یہ میں آتا ہوں تو میری گود میں نہیں آئے گی، پھر اس کو گود میں بٹھانے کے لیے میں ٹافی دکھاتا ہوں، لالچ دکھاتا ہوں، چاکلیٹ دکھاتا ہوں، تو فضا باجی مجھے چاکلیٹ لا کے پیچھے سے دے دیتی ہے، تو اس کو دکھاتا ہوں چاکلیٹ ہے، پھر دوڑ کے آتی ہے کہ میں نے آپ کی گود میں بیٹھنا ہے، اور گود میں بیٹھ کے تو پھر میری چیئر چیک کرتی ہے، اور چاکلیٹ بھی ہے لے کر، اور بھی پتہ چل جائے کہ اور چاکلیٹ کوئی نہیں، پھر بھاگ جاتی ہے. تو مقصد ہے کسی کو بلانے کا کوئی بہانہ ہوتا ہے. یہ فطرت ہے انسان کی، بچوں کی، جانوروں کی، پرندوں کی، ہر ایک کی فطرت ہے. بلانا کا ایک سبب ہوتا ہے. آپ کو بلایا اور آپ آئے ایک سبب سے کہ آؤ، آپ کو اللہ کی کچھ باتیں بتاتے ہیں جو ہر رات آپ سنتے ہیں بیٹھ کر، اللہ والوں کی باتیں بتاتے ہیں. تو یہ سننے آئے تھے تاکہ سن سن کے مولا تجھ سے پیار ہو جائے. باری تعالیٰ پوچھیں گے پھر کیا ہوا؟ تو اگر فرشتے یہ رپورٹ دے دیں کہ سونے کی ذرا جگہ تنگ تھی، تو وہ ساتھ والی کو ادھر قریب ہو نا میرے، تو ساتھ والی جو لیٹی ہوئی تھی اس کو کہتی تھی وہ ذرا پرے ہو، نہیں تنگ کیتا ہے، جگہ ہی نہیں میرے سونے، پرے ہو. وہ آگے جواب میں کہتی تھی میں کتنے ہوا، ادھر بھی جگہ نہیں ہے. تو ذرا آپس میں ایسے ایک دوسرے کو مکے شکے مارتی تھی. آئی تو تیرے پیار اور تیرے عشق کے لیے تھی، ساتھ کہتی تھی اس انتظامیہ کے ایسی تھا، ہمارا انتظام ہی نہیں ہے، پورا انتظامیہ نے ہمارے سونے کی جگہ ہی نہیں بنائی، ہمیں ٹھنڈک بھی نہیں ہے، بیٹھنے کی اچھا جگہ ہی نہیں ہے، یہ کیا کیا؟ تو انتظامیہ کو کوستی بھی تھی، سناتی بھی تھی، ساتھ کہتی تھی کہ آئی کیوں ہے؟ اللہ سے عشق کرنے کے لیے آئی. آئی تو تھی تیرے پیار میں، اور کسی سے تیری پیار بھری باتیں سننے کے لیے، تاکہ انہیں بھی تیرے ساتھ لو لگ جائے. آئے تو تیرے ساتھ لو لگانے کے لیے تھی، مگر ذرا کھانے میں دیر ہو جاتی، انتظام میں کمی، تو کہتی تھی یہ تو اس سے تو بہتر تھا نہ ہی آتی، کھانا ہی وقت پہ نہیں ملا، یہ بندوبستی نہیں ہے، یہی نہیں ہے، انتظامیہ بیکار ہے، انہوں نے بندوبستی نہیں. تو ساتھ ذرا شکایتیں بھی کرتی تھی. تو اللہ پاک ہنسے گا، وہ کہے گا انہیں جا کے اس بار کہہ دینا کہ اس طرح عشق نہیں بنتے، اس طرح لو، بولیے، لو نہیں لگتی، اس طرح ہم سے پیار نہیں ہوتے. ہم سے پیار کرنا ہے تو کربلا والوں سے جا کے سیکھو، ہم سے پیار کرنا ہے تو ویسے کرنی سے سیکھو، ہم سے پیار کرنا ہے تو ذوالنون مصری کو بادشاہ نے طلب کر لیا تھا، مصر سے چلے تھے پاؤں میں زنجیر موٹے موٹے پہنا کر، اور زنجیروں کے ساتھ مصر سے چلے تھے بغداد آئے تھے، پوری ٹانگیں خون خون ہو گئی. تو مجھ سے پیار کرنا ہے تو ذوالنون مصری سے پوچھو، یا تو اتنی بڑی بات نہ کرو، اللہ سے لو لگانے آئے ہیں، اللہ سے سنگت کے لیے، اللہ سے پیار کے لیے، اللہ سے دوستی کے لیے، یا یہ چاہت نہ رکھو، چھوٹی چاہتیں رکھیں، چھوٹی، وہ آسانی سے مل جاتی ہیں. اتنی بڑی سنگت اللہ سے، اس سے دوستی، اس کا عشق، اس کا پیار، اس کا رشتہ، اس سے ناتا. آپ پنجابی میں بھی کہتے نہیں ہیں، اردو میں کیا کہ بڑوں سے یا کیا اونٹوں سے دوستی ہو تو دروازے بوچے اونچے بڑے رکھنے پڑتے ہیں، اونٹوں سے دوستی ہو تو دروازے اونچے رکھنے پڑتے ہیں. پھر اونٹوں سے دوستی نہ کرو، اگر دروازہ اتنا رکھنا ہے تو بکری سے دوستی کر لو، اور ایک کھڑکی رکھنی ہے، حوصلے کی کھڑکی، حوصلے کی، صبر کی چھوٹی سی رکھنی ہے تو مرغی سے دوستی کر لو، وہ تو اتنی جگہ سے گزر جاتی ہے. چڑیا سے دوستی کر لو. دوستی اونٹوں سے کرنی اور رکھنا کہ حوصلے کی، ہم دروازہ تو بڑا نہیں کرتے، کھڑکی رکھیں گے اتنی سی.
تو یہ جتنی تکلیف سن لیں اتنا اجر، جتنی تکلیف اتنی دوستی بڑی، اتنی سنگت بڑی، جتنی بے آرامی اتنا کرم، جتنی تکلیف اتنا کرم۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جتنی مشقت اتنا انعام، جتنی اذیت، جسمانی تکلیف، پریشانی، جتنی مشکلات اتنی بڑی دوستی، اتنی بڑی سنگت۔ اب آپ بتائیں کہ آرام چاہیے یا بے آرامی چاہیے؟ جو آرام چاہتی ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، جو آرام چاہتی ہیں۔ نہیں جھجک میں نہیں ہاتھ روکنے، بالکل کھلے دل سے۔ اگر آپ آدھی بہنیں بیٹیاں بھی ہاتھ کھڑا کر دیں تو میں خوش ہی رہوں گا، میں نہیں ناراض ہوتا۔ جو چاہتی ہیں آرام ملے، آرام پہلے باقی باتیں بعد میں، وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ آپ نے جو ہاتھ نہیں اٹھائے یہ سچی بات ہے، دل کی بات ہے؟ جو چاہتی ہیں کہ آرام کی پرواہ نہیں، آرام ملے نہ ملے، جس کے لیے آئے ہیں وہ ملے، ہاتھ اٹھائیں۔ اور جو چاہتی ہیں آرام نہ ملے، آرام نہ ملے مگر مولا مل جائے، وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ اس کو ذہن میں بٹھا لیں اور دل میں ہمیشہ جگہ دیں۔ شکوہ کبھی کرنا ہی نہیں لائف میں، بس ٹھیک، کبھی شکوہ کرنا ہی نہیں ہے لائف میں، اور دل میں بھی نہیں لانا شکوہ، یہ محبت کی نفی ہو جاتی ہے۔ اللہ سے، اس کے رسول سے، اللہ والوں سے، بڑی کاز سے محبت کرنے والے شکوہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ شکوہ حرام ہے ان کے ہاں، بے صبری حرام ہے۔ اولیاء اور عارفین سے پوچھا کرتے لوگ کہ شکر کا درجہ اونچا ہے یا صبر کا؟ پوچھا شکر کا درجہ اونچا ہے یا صبر کا؟ تو آپ کا جواب کیا ہے؟ کس شے کا درجہ اونچا ہے، صبر کا یا شکر کا؟ کس کا؟ صبر کا۔ اب دیکھیے کتنی سمجھ آ گئی ہے۔ اگر یہ سوال کسی اور جگہ میں نے کیا ہوتا یا بات سمجھائے بغیر کیا ہوتا تو سارا پنڈال متقفات کا کہتا شکر کا درجہ اونچا ہے، کہ شکر آگے کی چیز اور اونچا درجہ ہے، صبر پہلے ہے، شکر اوپر۔ اب دیکھیے پورا بدل، اولیاء سے پوچھتے شکر اونچا درجہ رکھتا ہے یا صبر، وہ یہی جواب دیتے جو آپ نے دیا ہے۔ تو آپ کو تھوڑی سی کرن مل گئی ہے نا، ذنون مصری اور باجزید بستامی اور بشر الحافی والی مل گئی نا تھوڑی کرن۔ تو اولیاء کہتے صبر کا درجہ اونچا ہے شکر سے۔ وہ ان سے پوچھتے کیوں؟ صبر کا درجہ کیوں اونچا ہے شکر سے؟ یہ بات بڑی پیاری ہے، واہ واہ، اس کو اتار لیں اپنے من میں۔ صبر کا درجہ شکر سے اونچا کیوں ہے؟ تو اولیاء اور عفا اور عاشق، اللہ کے عاشق، وہ کہتے اس لیے کہ شکر والے اللہ کی نعمتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ آرام دیتا ہے، صحت دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے، مال دیتا ہے، سکھ دیتا ہے، اللہ نعمتیں دیتا ہے۔ شکر والے نعمتوں میں مشغول رہتے ہیں، اور صبر والے اللہ کے ساتھ مشغول رہتے ہیں۔ ان کے پاس انہیں نعمتیں، آرام تو ملتا نہیں، وہ محبوب کے ساتھ مصروف رہتے ہیں۔ اس لیے عاشق لوگ شکر نہیں صبر مانگتے ہیں، کہ اگر شکر ہوتا ہے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتیں اور بڑھا دوں گا۔ قرآن مجید میں ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتیں اور بڑھا دوں گا۔ کیا؟ صحت اور دے دوں گا، مال اور دے دوں گا، عزت اور دے دوں گا، درجے اور دے دوں گا، جنت اور دے دوں گا، رتبے اور دے دوں گا، اولاد اور دے دوں گا، خوشیاں راحتیں اور دے دوں گا۔ اگر شکر کرو گے تو نعمتیں بڑھا دوں گا۔ عاشق کہتے ہیں مولا، عاشق لوگ کہتے ہیں مولا تیری نعمتوں کے لیے نہیں آئے، تیرے لیے آئے۔ تو ہمیں نعمتوں میں مشغول نہ کر، ہمیں اپنے ساتھ مشغول کر، اپنے ساتھ مشغول کر۔ واہ 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 واہ، اب سمجھ آ گئی بات کی؟ تو آپ کو اگر یہ بہت انتظامات عالی شان ہو جائیں، کسی کو تکلیف نہ ہو،
تو آپ شکر والی بن جائیں گے. اور اگر ایسا ہو کبھی کوئی چیز بہتر ہوئی، کبھی کوئی کمی ہوئی، کبھی تکلیف ہوئی، کبھی آرام ہوا، اور ایسا معاملہ چلا تو آپ شکر والی نہیں بلکہ صبر والی. تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ حال 10 دن صبر میں گزریں کہ شکر میں؟ بولیے. شکر نعمتوں والوں کے لیے ہے اور صبر اللہ سے عشق والوں کے لیے ہے. تو اللہ پاک آپ کو برکت دے ماشاءاللہ. اور اس تربیت کے باب میں ایک اور چیز ایڈ کریں بیٹے. دیکھیے میں نے آپ کو روحانی اخلاقی تربیت کی بات، اخلاقی تربیت کی ہر رات ہوتی ہے، روحانی تربیت کی بات اب کر دی. عشق الہی، عشق رسول اور صبر و شکر کا تعلق، یہ بات کر دی. ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے بیٹے، مشن کا، اس تحریک کا فکر اور اس کی رفاقت کو بڑھانا. ان 2 چیزوں پہ کنسنٹریٹ کریں. یہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں اس کا بھی ایک سبب ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں اس کام کی اصل فکر کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، بس ہم رسمی طور پہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اگر فکر سمجھ میں آ جائے تو وہ تکلیف بھلا دے گا. میں نے آپ کو فکر دیا ہے، مشن کے فکر کو سمجھیں کہ مشن کی تھاٹ کیا ہے، مشن کی آئیڈیالوجی کیا ہے، اس مشن کا امتیاز، خصوصیت کیا ہے اس مشن کی، ہم کیوں اس مشن میں ہیں. اس کو مختلف اینگلز کے ساتھ پڑھیں، پڑھائیں. یہ باپ کی ذمہ داری ہے بیٹے. اس مشن کا امتیاز کیا ہے، ہم اس مشن میں کیوں ہیں، کیا چیز ہے جو یہاں ملتی ہے اور جگہ میسر نہیں ہے، کون کون سی چیزیں ہیں جو یہاں اللہ نے عطا کی ہیں ہمیں اپنی نعمت، اور کہیں اور دنیا میں چلے جائیں تو وہاں وہ میسر نہیں. یہ چیز ان کو سمجھائیں، سکھائیں. اور مشن کا آبجیکٹو کیا ہے، مقصد کیا ہے، ہم کیا لے رہے ہیں مشن سے اور کیا سوسائٹی کو دینا چاہتے ہیں. فکر سمجھیں مشن کی آئیڈیالوجی. اور اس کے لیے ایک چیز آگے پریکٹس کریں گے جب، اور ہر وقت مشن کو بیان کریں گی، مشن کو پڑھیں گی، خطابات کے ذریعے مشن کو سنیں گی، سمجھیں گی، تھوڑا تھوڑا سمجھیں جتنی سمجھ ہے، اور آگے پہنچانے سے مشن کی فکر خود پختہ ہوگی. آپ کے ذمے ایک کام کرتا ہوں اور میرا خیال ہے مشکل نہیں ہوگا. آپ دیکھیں آپ کی جتنی صلاحیت ہے، آپ اپنی صلاحیت اور طاقت سے بڑی خاتون کو دعوت نہ دیں. آپ کے وسائل ہیں 5,000 یا 10,000 مہینے کے، یہ 5-7 ہزار جو بھی وسائل ہیں، جن کے وسائل لاکھ یا لاکھوں میں ہیں اس کو دعوت نہ دیں. میں اس خاتون کی بات کر رہا ہوں جو غریب گھرانے سے ہے. اس کو اپنی جیسی ہزارہا خواتین گرد و نواح میں، فیملی میں، محلے میں، شہر میں مل جائیں گی اپنی جیسی، جن کے اتنے ہی وسائل ہیں. متوسط لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، جیسے وہ خود ہیں اسی طرح کے ہزاروں گھرانے مل جائیں گے. اوپر نہ جائیں. اوپر مالدار لوگوں کو وہ لوگ دعوت دیں جو مالی طور پہ ان کے برابر ہیں. آپ ان کو دعوت دیں جو مالی طور پر آپ کے برابر ہیں یا آپ سے تھوڑا کم ہیں. بس یہ میرا اصول ہے، ذہن میں رکھ لیں. ان کو دعوت دیں، وہ آپ کی بات سنیں گے بھی، سمجھیں گے اور قبول بھی کریں گے. انسانی معاشرے کی فطرت یہ ہے کہ 5,000 روپے کمانے والے شخص کی بات 5 لاکھ روپیہ مہینہ کا کمانے والا شخص نہیں سنتا، اور 5 لاکھ کمانے والا ہو اس کی بات 5,000 کمانے والا سنتا. یہ کمپلیکسز ہیں، کمپلیکس ہیں. آپ اپنی جیسی بہنیں تلاش کریں، اپنی جیسی، اپنی گلی میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، رشتہ داروں میں. میں آپ کو پابند کر رہا ہوں، اوپر نہیں جانا. اپنی جیسی بہنوں کو ٹارگٹ کر کے اپنے ہی جیسی ایک بہن کو مہینے میں ایک رفیقہ بنا دیں. بس انڈیویجولی ذمہ داری، انڈیویجول. آپ خود رفیق نہیں ہیں تو بنے، اور پھر کوشش کریں کہ آپ ہی جیسی ایک بہن اور بیٹیوں جیسی ایک بیٹی، اس کی سہیلی، اس کی کوئی فرینڈ، اس کو کیسٹس دیں، خطابات سنائیں، کتابیں دیں، زبانی بات کریں. مہینے میں 30 دن ہیں، ایک رفیقہ اور بنا دیں. اگر ایک مہینہ کوشش کر کے نہ بنا سکیں تو دوسرا مہینہ لگا لیں. اور انڈیویجولی اپنی پروگریس اپنی یو سی کی تنظیم کو یا شہری تنظیم کو لکھوائیں.
آپ کے نام کے ساتھ ان کے فارم پر آپ کے دستخط ہوں کہ آپ نے بنائی ہے، اور وہ ریکارڈ سارا تنظیمی چینل سے مرکز پہ آئے، آپ کا نام درج ہو، آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے، اور ذہن میں یہ رکھیں کہ جو نعمت اللہ نے مجھے دی ہے، اس نعمت میں میں ایک اور بہن کو شریک کرتی ہوں، اس نعمت میں ایک اور بہن کو شریک کرتی ہوں۔ تو مشن کی جو سمجھ بوجھ فہم آپ کے اندر پیدا ہوا ہے، اس سمجھ بوجھ کو منتقل کریں۔ آپ جیسی ہوگی یا 2 درجے کم ہوگی، وہ سمجھ لے گی آپ کی بات، اور آپ سے زیادہ پڑھی لکھی، زیادہ طاقتور، زیادہ مالدار گھرانے سے ہوگی، وہ آپ کی بات کو توجہ نہیں دے گی۔ وہ وقت ہی ضائع نہ کریں آپ۔ ہر کوئی اپنی مالی تعلیمی حیثیت کے مطابق اپنا ٹارگٹ بنائے، اور اس میں سے ایک، جب ایک بن جائے پھر آگے چلے۔ اس کو اگر آپ سارے اس کو لے لیں اور پھر وہ اپنے نام سے جمع کروائیں، تو آپ دیکھیں کہ ہر وقت بات کرتے 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 وہ جو فکر ہے مشن کا، وہ آپ کے اندر بھی پختہ ہو جائے گا۔ یہ جو رفاقت ہے بیٹے، اس کا معنی سمجھ لیں، اس کے بے شمار اسپیکٹ ہیں۔ میں ایک آدھ نکتہ آپ کو بتاتا ہوں، ایک نکتہ، بہت سارے پہلو ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورہ نساء میں فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی اطاعت کی راہ پر چلتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن پر اللہ نے اپنا، بولیے بیٹے، انعام فرمایا۔ جو لوگ اس راہ پر چلیں گے، اگر وہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی رفاقت میں آ جائیں، ان کی سنگت میں آ جائیں، تو اللہ رب العزت جہاں وہ انعام یافتہ بندے جائیں گے، اس رفاقت اور سنگت رکھنے والوں کو اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے ساتھ اسی جگہ پہ لے جائے گا۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ وہ انبیاء ہیں، صدیقین اولیاء ہیں، شہداء ہیں، اور صالحین ہیں۔ انبیاء تو اب قیامت تک آقا علیہ السلام کے بعد انبیاء میں کوئی نہیں آئے گا، نبی تو دروازہ بند ہو گیا۔ صدیقین آتے رہیں گے، 3 طبقات اولیاء کے ہیں۔ سب سے اونچا طبقہ اولیاء کا صدیقین ہے، جو تصدیق کرتے ہیں اور اللہ کے دین کی سچائی دلوں میں ثبت کرتے ہیں، اور اپنے عمل سے اللہ کے دین کی سچائی کی گواہی دیتے ہیں۔ دوسرے شہداء ہوں گے، وہ جو اللہ پر، اللہ کے دین پر، حضور علیہ السلام کی سنت پر، اس پر اپنی زندگی سے، اپنے عمل سے، اپنی دعوت سے، اپنے کردار سے، اپنی جد و جہد سے حق کی گواہی مہیا کرتے ہیں لوگوں کو۔ تیسرے صالحین، جو نیک صالح پاک باز لوگ ہیں۔ یہ 3 طبقے ہیں اولیاء کے، انبیاء کے بعد۔ فرمایا حسن اولئک رفیقا، یہ کتنے اچھے رفیق ہیں جو ان کے رفیق بن جائیں، جو ان کے رفقا بن جائیں، ان کی سنگت میں اپنے آپ کو جوڑ لیں، ان کی کاوشوں کا حصہ بن جائیں، ان کی پوری سٹرگل، محنت، صبح و شام کاوش کا پارٹ اینڈ پارسل بن جائیں، ان کا پروسیس بن جائیں، ان کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اپنی زبان سے کہ وہ بڑے پیارے رفیق ہیں، جہاں یہ جائیں گے وہ رفقا اسی جگہ جائیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی رفاقت، سنگت اور متابعت، پھر اس کی تعلیم پر عمل کرنا، اس کی تعلیم کو پھیلانا، اس کے ساتھ جڑے رہنا، اس کے فکر کو پھیلانا، اس کے فکر اور تعلیمات کو آگے پہنچانے پہ محنت کرنا، اور جڑے رہنا، اس کے ساتھ تعلق کو جوڑ لینا، رفاقت، یہ قرآنی لفظ ہے بیٹے۔ جو لوگ اس پر جڑ جائیں گے، صحابہ کرام نے پوچھا، یہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، ایسے لوگ بھی ہیں ہم ان جیسے عمل نہیں کر سکتے، اللہ کے ایسے محبوب مقرب بندے ہیں جن کے عمل بڑے اونچے ہوں گے، ان کے درجے بڑے اونچے ہوں گے، ان کے مقامات بڑے اونچے ہوں گے، ہم ان جیسے عمل نہیں کر سکتے، ان جیسا تقوی ہمارے پاس نہیں ہوگا، ان جیسی ریاضت ہمارے پاس نہیں ہوگی،
ان جیسا صدق اور اخلاص ہمارے پاس نہیں ہوگا، ان جیسے اخلاق ہمارے نہیں ہوں گے، ہماری کمیاں ہیں، کم ہیں، ان کے اونچے اعمال اور درجات ہیں، تو کیا ہم ان کے ساتھ مل سکتے؟ ہمارے اعمال میں بڑا فرق ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احبہ وَلَهُ مَكْتَسَبَ، یہ بخاری شریف اور مسلم شریف اور ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے۔ فرمایا عمل جس کے اونچے ہیں اس کے ساتھ، جس کے نیچے ہیں اس کے ساتھ، مگر جو شخص ان اونچے لوگوں کے ساتھ محبت کرے گا اور ان کی سنگت میں محبت میں جڑ جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ ان سنگت رکھنے والوں کو ان کے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ وَلَهُ مَكْتَسَبَ، جو عمل ہیں عمل ان کے ساتھ رہیں گے، اللہ پاک ان کی سنگت، رفاقت اور محبت کی وجہ سے ان کے اعمال کی کمی کو پورا کر کے ان کی جگہوں پر پہنچا دے گا۔ اور پہلی بات جو میں نے قرآن مجید کی آیت بتائی جس میں کہا کہ اچھے رفیق ہیں، وہ آیت کب نازل ہوئی یہ بھی سن لیں، شان نزول۔ ایک صحابی تھے، وہ گھر میں روتے رہتے تھے، آقا علیہ السلام تک خبر پہنچی، بلوا بھیجا، وہ آئے رونے لگے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی اور میرے جیسے کئی اور، ہم یہ سوچ سوچ کر روتے ہیں۔ یہ بات سننے والی ہے، یہ حدیث پاک میں ہے، یہ اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، ہم روتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آج تو آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم جب اداس ہوتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں، مسجد نبوی میں آتے ہیں، آپ کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں، اداسی دور ہو جاتی ہے۔ جب اداسی ہوتی ہے آپ کو آ کے مل لیتے ہیں، جب جی چاہتا ہے آپ کی مجلس میں بیٹھ لیتے ہیں، آپ کی باتیں سن لیتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ روتا اس لیے ہوں، اور میرے ساتھ اور بھی کئی بیٹھ کے روتے ہیں، جب آپ دنیا میں نہیں رہیں گے اور ہم بھی نہیں رہیں گے تو آپ تو اللہ کے نبی ہیں، خاتم الرسول ہیں، اس کے محبوب ہیں، آپ کو تو اللہ پاک آپ کے درجے پر پہنچا دے گا، آپ تو جنت میں وہاں رہتے ہوں گے جہاں کوئی بھی نہیں رہے گا، آپ کی منزل تو اونچی ہوگی، پھر اس کے بعد اور انبیاء کی منزلیں ہوں گی، پھر اس کے بعد اور صدیقین کی، اولیاء کی منزلیں ہوں گی، پھر اور شہداء صالحین کی منزلیں ہوں گی، ہر کوئی اپنی اپنی منزل کے مطابق ٹھہرا ہوگا جنت میں۔ خدا جانے ہم کس جگہ پہ جا کے ٹھہریں گے۔ تو جب وہاں ہم اداس ہوں گے، آپ سے ملنا چاہیں گے تو آقا کون جانے دے گا آپ کے پاس ملنے؟ یہاں تو مل لیتے ہیں، کوئی روکتا نہیں، تو وہاں تو فرشتے روک دیں گے کہ نہیں اس جگہ آپ نہیں جا سکتے، آپ کا درجہ اعمال کا یہ ہے، ان کا درجہ وہ ہے، ان سے بڑوں کا درجہ یہ ہے، ان سے اونچوں کا وہ ہے، تو آپ تو سب سے اونچے ہوں گے درجے پر، ہم وہاں کیا کریں گے، کیسے پہنچیں گے؟ تو ہم آپ اداس ہوں گے، تڑپیں گے، ہم جنت کو کیا کریں گے اگر آپ ہی سے نہ مل سکیں؟ ہم نے جنت کو کیا کرنا اگر آپ کو تک نہ سکیں؟ اس لیے روتے ہیں سوچ سوچ کر۔ آقا علیہ السلام نے بات سن لی، اتنی دیری میں بات ختم ہوئی، جبرائیل امین وحی لے کر آ گئے، اس آیت کریمہ کی وحی لے کے آئے، فرمایا میرے محبوب ان کو یہ آیت بتا دو کہ درجے انبیاء ہوں گے، ان کے نیچے صدیقین اولیاء ہوں گے، ان کے نیچے شہداء اولیاء ہوں گے، ان کے نیچے صالحین اولیاء ہوں گے، چونکہ ان سب کی سنگت محبت آقا سے ہوگی، اور ہر ایک کا رابطہ اوپر والوں سے ہوگا، ان کا رابطہ اس سے اوپر والوں سے ہوگا، اس کا رابطہ ان سے اونچے درجے والوں سے ہوگا۔ فرمایا حسن اولئک رفیقا، تم بھی اگر محبت اور اطاعت اور اتباع میں ان کی رفاقت میں آ جاؤ، ان سے جڑ جاؤ، ان کی سنگت میں آ جاؤ، تو تمہارے اعمال کم درجے کے ہی صحیح، محبت اور رفاقت کی وجہ سے اللہ ہر ایک سے ملنا دے دے گا، جنت میں تم ہر ایک کے پاس جاؤ گے، جنت میں ہر ایک کے پاس جاؤ گے۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں آیا، اس دنیا میں جو ایک دوسرے کے رفیق ہوں گے، اس دنیا میں جو ایک دوسرے کے رفیق ہوں گے، ساتھی ہوں گے، سنگتی ہوں گے، ایک دوسرے کی صحبت اور رفاقت رکھنے والے ہوں گے، ہر کوئی اپنے اپنے مرتبے کے مطابق جگہوں پر رہے گا۔ بعض جگہیں ایسی ہوں گی کہ چھوٹے درجے والے اوپر درجوں پر نہیں جا سکیں گے، مگر اوپر کے درجوں پر رہنے والوں کو حدیث پاک میں آیا ہے ان کو اجازت ہوگی
وہ دنیا میں جو ان کے رفقا تھے، دوست تھے، احباب تھے، سنگتی تھے، جو ان کے ساتھ پیار کرتے تھے، انہیں اجازت ہوگی وہ بھلے 100 درجہ نیچے بھی جنت میں رہتے ہیں، وہ ہر جگہ جا سکیں گے۔ تو کہیں آپ جا سکیں گے، کہیں وہ نیچے آ سکیں گے، لیکن رفاقت کی وجہ سے اللہ جنت میں جوڑ دے گا، جنت میں جوڑ دے گا، رفاقت کی وجہ سے جنت میں جوڑ دے گا۔ اور پھر حدیث پاک میں یہ بھی ہے، کئی بندے جنت میں ایسے جائیں گے، جنت میں جن کے درجے اور اعمال اتنے اونچے نہیں ہوں گے کہ اللہ پاک ان کی اللہ کی زیارت کر سکے۔ حوریں ہوں گی، قصور ہوں گے، باغات ہوں گے، چشمے ہوں گے، نہریں ہوں گی، محلات ہوں گے، یہاں تک تو نعمتیں ہوں گی، مگر درجے اتنے اونچے نہیں ہوں گے کہ اللہ کا دیدار بھی کر سکے۔ وہ دیدار کسی کسی کو نصیب ہوگا، ہر ایک کو نہیں۔ مگر ان لوگوں کی رفاقت، سنگت اور دوستی اور تعلق بڑا پختہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ کے دیدار کے حقدار ہوں گے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، یہ خود اللہ کے دیدار کے قابل نہیں ہوں گے، جنت میں پہنچ جائیں گے، مگر ان کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کو اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ تو حدیث پاک میں ہے، پھر وہ لوگ کیا کریں گے جن کو اللہ دیدار کرائے گا؟ وہ چل کے خود اپنے ان رفقا اور اپنے ان ساتھیوں کے پاس آ جائیں گے جن کے حصے میں دیدار الہی نہیں ہے۔ وہ آ کے ان کی مجلس میں بیٹھیں گے اور پورا اجتماع بنائیں گے اور ان کے ساتھ جڑ کے بیٹھیں گے۔ اللہ نے دیدار کروانا ہے، اللہ اپنا جلوہ کرائے گا ان کی خاطر، اور ساتھ کہے گا کہ چونکہ تمہارے رفقا ہیں، ساتھی ہیں، اہل مجلس ہیں، انہیں کہو کہ تمہاری وجہ سے تم بھی میرا دیدار کر لو۔ سارے ہی دیدار کر لیں گے۔ اور آخری بات، یہ جو رفاقت، تعلق، سنگت اور پختگی، جڑ جانا، پھر اتباع کرنا، پیروی کرنا، محبت کرنا، پیروی کرنا، جڑ جانا، اور پھر ان تعلیمات پر عمل کرنا، پھیلانا، یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے۔ ایسا بھی ہوگا کہ اللہ پاک فرمائے گا اپنے مقرب نیک بندوں کو، اولیاء کو، کہ تم جاؤ جنت میں۔ وہ کھڑے رہیں گے، وہ نہیں موو کریں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، فرشتے پوچھیں گے، اللہ پاک نے آپ کو فرما دی آپ لوگ جائیں۔ وہ فرشتے کہیں گے تشریف لے جائیں جنت میں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، انتظار ہو رہا ہے۔ وہ کہیں گے ہم نہیں جاتے۔ وہ پھر فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ یہ تو کہتے ہیں ہم نہیں جاتے۔ پھر فرشتے کہیں گے جاؤ جنت میں، وہ کھڑے رہیں گے، باری تعالیٰ ہم نہیں جاتے۔ باری تعالیٰ ان سے پوچھیں گے تم جنت میں کیوں نہیں جا رہے؟ جب فیصلہ ہو گیا ہے، یہ بخاری شریف اور مسلم شریف متفق علیہ حدیث، جب فیصلہ ہو گیا تو یہ بخاری میں بھی، مسلم میں بھی، ابو داؤد میں، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سب سے ستہ میں۔ اللہ پاک پوچھیں گے کیوں نہیں جاتے جنت میں؟ وہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ اس لیے نہیں جاتے کہ ہمیں کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں جو ہماری سنگت میں، رفاقت میں رہتے تھے، ہمارے ساتھ مل کر اعتکاف بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، بعض اوقات انہوں نے بعض نمازیں بھی ہمارے ساتھ مل کے پڑھی ہیں، کبھی روزے بھی ہمارے ساتھ مل کے رکھے ہیں، کچھ عبادات ہمارے ساتھ مل کے کیے ہیں، حلقات میں، مجلس میں میرے ساتھ بیٹھتے تھے ہمارے ساتھ۔ اچھا تو کیا ہے؟ ان کو میں دیکھ رہا ہوں دوزخ کا فیصلہ ہو گیا ہے، وہ دوزخ بھیج دیے گئے ہیں۔ تو ہم وہ کہیں گے اللہ کے بندے ہم انہیں دوزخ میں چھوڑ کر جنت میں جانے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ ہے رفاقت، نہیں ہے جنت میں جانے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم نے ان کو ساتھ جنت میں لے کے جانا ہے۔ دنیا میں ہمارے ساتھ تھے، یہ رفاقت کو ساتھ کہتے، دنیا میں ساتھ تھے، آخرت میں بھی ساتھ ہوں گے۔ دنیا میں وہ ہمارے ساتھ تھے، دنیا میں وہ ہمارے ساتھ تھے، آخرت میں ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ تو اللہ پاک فرمائے گا آپ انہیں پہچانتے ہیں؟ وہ کہیں گے جی ہاں پہچانتے ہیں۔ اچھا فرمائیں گے اللہ پاک جاؤ جن جن کو پہچانتے ہو نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ سارے فیصلے منسوخ ہو جائیں گے، فیصلے منسوخ ہو جائیں گے، اور یہ لوگ اپنے ساتھیوں کو، سنگت والوں کو، سب کو نکال کے جنت میں لے جائیں گے۔ تو میں نے آپ کو کتنی احادیث بتا دی اور قرآن مجید کے کہ کسی ایک بڑے مشن میں، کاز میں جو آ گیا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جب وہ جنت میں جائیں گے تو زنجیر کی طرح ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیں گے، جیسے زنجیر جکڑا ہوا ہوتا ہے نا، ہاتھوں سے ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ آپ کھڑی ہوتی ہیں نا جیسے بعض اوقات ہاتھ پکڑ کر، یہ بخاری شریف میں ہے،
زنجیر بنا لیں گے اور وہ کھڑے رہیں گے جنت کے دروازے پر جن کے یہ ساتھی ہیں، جن کے ساتھی ہیں۔ حدیث میں 70,000 کا بھی ذکر آیا، حدیث میں 3 لاکھ کا بھی ذکر آیا، حدیث میں 7 لاکھ کا بھی ذکر آیا، اور بے حساب کا بھی ذکر آیا۔ وہ کھڑے رہیں گے۔ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ وہ جو پہلا شخص جس کے ساتھی تھے سارے، وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کی ساری قطار اس کے ہوتے ہوئے جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور اینڈ پر خود جنت میں جائے گا۔ تو بڑے نیک کاموں میں، اللہ اور اللہ کے رسول والے کاموں میں اس طرح جڑ کے سنگت اور رفاقت اختیار کرنی چاہیے۔ آخرت یہ اس کی قدر و قیمت یہاں تو کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو، مگر جب آنکھ بند ہوگی قبر کی پہلی شام اس کی قدر و قیمت معلوم ہو جائے گی، اور قیامت کے دن معلوم ہوگی۔ اب آپ سمجھے ہیں رفاقت کی اہمیت، اور اس مشن کے اندر اللہ کے رسول کی نوکری کرنے کی اہمیت کیا ہے؟ سمجھیے، ہاتھ کھڑا کریں، اس پر محنت کریں۔ اللہ سب کو جنت میں اسی طرح اکٹھا رکھے جیسے یہاں ہم کو اکٹھا رکھے۔ اللہ پاک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔